سال 2022 کا اختتامیہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو نظام شمسی اور قمری ہمارے لیے سال، مہینہ، دن، تاریخ اور وقت کے تعین کے لیے یہ جتنا نظام ترتیب دیا ہے، مہینہ شمسی ہو یا قمری، ہے سارا کا سارا ہی حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تفریق کرنا کہ یہ انگریزی سال ہے، یہ اسلامی سال ہے، وہ اپنی جگہ رہا، آسانی کے لیے ہو سکتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند، یہ قرآن عزیز کا ارشاد ہے۔ سورج اور چاند دونوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے قانون کے مطابق ایک مدار میں چل رہے ہیں۔ یہ نظام ہمارے رب العالمین جل وعلا کا ہے، اور جہاں ارشاد ہوا ہے وہ کلام حضور پر نور سید العالمین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ شمسی لحاظ سے ہو، قمری لحاظ سے ہو، سارا وقت ہی اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے اس وقت کا اور خالق ہے۔ لیکن کچھ گزارشات نصیحت اور عبرت کے لیے سال گزرنے پر آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے ہر اس عمل سے جو کچھ تم کر رہے ہو، ہر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو، باری تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا، یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ، تو اللہ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، در حقیقت یہی فاسق نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو بہرحال یہ جو اب بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اس کا خالصتاً تعلق ہماری اسی عنوان کے ساتھ ہے کہ سال گزر رہا ہے، سال گزر رہا ہے، اور حدیث کے باب میں، تفسیر کے باب میں قرآن عزیز نے بھی اس پر باقاعدہ کلام فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دی ہیں دو، احادیث مبارکہ میں بھی اس پر کلام آیا ہے، صوفیہ کرام علیہم الرضوان تو مواد بھرا پڑا ہے اس عنوان پر۔ وہ کیا ہے؟ آیہ مبارکہ دوبارہ سنیے، پھر میں اس پر آپ کے سامنے گزارشات عرض کرتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جملہ غور کرنے کے قابل ہے جو اب فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل کا مطلب قرآن یہ قیامت ہے کہ اس نے قیامت کے دن اپنے حساب کتاب اور اپنی نجات کے لیے آگے کیا بھیجا۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ سید علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ لکھا آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں نا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اہل ایمان کو عمل صالح کرتے رہنے کی ترغیب دلائی ہے کہ نیک عمل کرتے رہنا، نمبر ایک۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہر شخص کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس بات میں غور کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، نجات کے لیے کوئی عمل اچھا بھیجا ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہر شخص کو یہی حکم فرما رہا ہے، بے تم اپنا حساب خود لے لو،
گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم اپنا حساب خود لے لو۔ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر ایسے اور بھی ارشاد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ یہ تفسیر کے مطابق اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر بندے کا نامہ اعمال لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دینا ہے، اس کی گردن میں لٹکا دینا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے گلے میں لٹکا دینا ہے، اور قیامت کے دن پھر ہم اس کا یہی نامہ اعمال اس کے گلے سے اتاریں گے۔ کتاباً، یہی نامہ اعمال کیسا؟ منشورا، کھلا لکھا ہوا۔ ہر شے جو بندے نے کیا ہے نا، جو سانس بھی لیا ہے نا کہیں، تو سمجھیے کمی بیشی کے بغیر رب العالمین جل وعلا کے جو مقرر کیے فرشتے ہیں نا، یہ بڑے حسابی ہیں، یہ نہ کم لکھتے ہیں نہ زیادہ لکھتے ہیں، جتنا ہوتا ہے نا اتنا ہی درج کر کے نہ تو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اچھا، تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی سیاہی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو جناب والا سال ہاں گزرتے رہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے صفحے بوسیدہ ہو جائیں یا ان کی سیاہی ختم ہو جائے، نہ، ان کے کاغذ بھی بڑے عمدہ ہیں اور ان کی سیاہی بھی بڑی لاجواب ہے کہ سمجھیے کہ وہ ختم نہیں ہونے لگی۔ فرمایا نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہم قیامت کے دن نکالیں گے اس کا یہ لکھا ہوا نوشتہ، اس کے سامنے کر دیں گے اور فرمائیں گے اقرأ کتابک، چل اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ۔ اور اگلا جملہ قابل غور ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے نفس کا، اپنی ذات کا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی۔ یہ صوفیاء کی زبان میں اس عنوان کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس کرنا۔ محاسبہ نفس، محاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تلاش کرے، جستجو کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، خود اپنے آپ کو خود کرے، اپنے آپ کو خود جھنجھوڑے۔ اگر اچھے عمل ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نامہ اعمال میں کہیں کوتاہی نظر آ رہی ہے پورے دن کے عمل میں، یعنی دن چڑھے تو رات تک سارے جتنے عمل ہیں رات کو اپنا محاسبہ کرے، اور رات سے لے کے اگلے دن تک جو کچھ اس نے کیا ہے ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لے، اس بات کو تلاش کرے۔ یہی رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر جان اس بارے میں غور کر لے کہ اس نے قیامت کے دن اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، خود کر لو۔ ایک جملہ بڑا خاص ہے، دیکھیے ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں نا، تو سمجھیے ہم نا پچھلا حساب دیکھتے ہیں، پچھلا بھئی پیچھے ہم نے کیا ہے، پیچھے ہمارے لیے کیا رہ گیا۔ ایک اثر میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک اثر میں یہ جملہ آیا ہے، یعنی کسی بزرگ کا قول ہے، کسی صحابی کا قول ہے یا حدیث مبارکہ ہے، کوئی اثر ہے ایسا جس میں یہ جملہ آیا کہ انسان جس وقت انتقال کر جاتا ہے نا، تو اس کے جنازے میں شریک ہر بندہ دوسرے سے یہی پوچھتا ہے بتاؤ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ ہر بندہ اس کے بارے میں یہ پوچھتا ہے بتاؤ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یعنی اس کی جائیداد کتنی ہے، اولاد کتنی ہے، اس کی بیوی موجود ہے یا نہیں، گھر اپنا تھا کہ نہیں، وراثت تقسیم کیسے ہوگی، بھائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، فلاں کیسے، یہ سارا کچھ۔ لفظ یہ ہے کہ انسان جب انتقال کرتا ہے، ابن آدم کا جب انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، تو اس کے جنازے میں شریک جتنے لوگ ہیں انسان پوچھتے ہیں بتاؤ اس نے کیا چھوڑا ہے پیچھے، لیکن جو وہاں فرشتے موجود ہیں نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بتاؤ پتہ کرو اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پتہ کرو اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے۔ مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا جنت کے دروازے پر یہ تحریر لکھ دی گئی ہے، جنت کے دروازے پر یہ تحریر لکھ دی گئی ہے، مکتوب علی باب الجنہ، فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر یہ لکھ دیا گیا ہے، جب بندہ وہاں پہنچے گا نا تو جیسے تحریر نہیں ہوتی ہر دروازے کی کوئی نہ کوئی فلانا گھر، فلانے کا گھر، فلانے کا گھر، بھئی ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، جنت کے دروازے پر سمجھیے کہ پورا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے ہر جنتی کے جنت میں داخل ہونے کا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ وہاں یہ تحریر ہے، جیسے ہی بندہ سامنے پہنچے گا نا تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا پائے گا ہم نے جو کچھ اس دن کے لیے کیا تھا آگے بھیجا، آج اس تجارت کا نفع ہم نے یہاں پا لیا ہے۔
یعنی آپ نے ہر نیک عمل کا نفع ہم نے یہاں پا لیا ہے. جو جنت کے دروازے تک پہنچ گیا یہ اس کے لیے ہے جو وہاں تک پہنچ گیا ہے, وہ تو یہ پڑے گا. وگرنہ جناب والا اسی کے ساتھ ایک جملہ اور بھی لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم دنیاوی عمل کر کے آئے ہیں وہ سارا کا سارا خائب و خاسر ہو کے, رسوا ذلیل ہو کے ہمارے پیچھے ہی رہ گیا ہے. وہ تو آگے یہاں تک آیا ہی نہیں. نہ مال آیا ہے, نہ دولت آئی ہے, نہ جائیداد آئی ہے, نہ خاندان کنبہ, کچھ بھی نہیں آیا یہاں تک تو صرف آیا ہے تو اپنے عمل کا نتیجہ آیا ہے, باقی تو اور کچھ بھی نہیں آیا. محاسبہ نفس ہر بندے کا. بصرہ شہر میں ایک مجنون تھا, دیوانہ تھا, دنیا اس کو سعدون نام تھا اس کا, سعدون. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی یہ حکایت لائے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بصرہ شہر میں داخل ہوا. یہ بزرگوں کے جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ عبث نہیں ہوتے, سمجھ آ رہی کہ نہیں. کبھی اس حقیقت پر غور کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ جو نیک لوگ تھے سارے کے سارے پہلے گزار دیے ہم سے, سمجھ آ رہی کہ نہیں. بھئی یہ جتنے صالحین تھے, جتنے بزرگ تھے ہم سے پہلے گزر گئے ہیں. ہمارے زمانے میں تو نرا چھان برا رہ گیا. عالم نظر آئے تو خال خال نظر آتا ہے, شیخ پیر مربی نظر آئے تو خال خال نظر آتا ہے, حکمران امام نظر آئے, مقتدا نظر آئے, پیشوا نظر آئے تو خال خال کہیں نظر آتا ہے. پوری دنیا میں ایک آدھا کوئی, وگرنہ پیچھے تو چھان برا رہ گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں, اور تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. لیکن کبھی اس حقیقت پر غور کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان صالحین کو, جو نیک لوگ تھے, جو سمجھیے مخلوق کے خدا کا مکھن اور یہ خلاصہ تھے, یہ سارا کا سارا دودھ نہ چھوڑ دیا جائے نہ جناب والا کھینچ لیا جائے, اس کی قوت طاقت ساری وہ مکھن اور گھی کی شکل میں نکل آتی ہے. منو دودھ میں سے کئی کلو جو ہے وہ صرف مکھن نکالا جاتا ہے یا گھی نکالا جاتا ہے. یہی حال ہے اس امت کا. سمجھیے کہ اس امت کا جو خلاصہ ہے مکھن ہے, اس امت کا جو گھی ہے نا وہ تو نچوڑ لیا گیا, وہ تو پہلے گزر گئے ہیں صالحین سارے. سمجھ آ رہی کہ نہیں. پیچھے رہ گئے بریلر سارے, اور بریلروں نے سوائے اپنے بزرگوں پر تان تشنی اور گالیاں دینے کے اور کام ہی کوئی نہیں رہ گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے, مالک تو نے سارے نیک بندے پہلے ہی گزار دیے, کیوں؟ اور میں اس کی وجہ یہ ہے تم اپنے آپ پر خود غور کر لو تم کیسے ہو. یہ جو نیک تھے انہیں تم سے پہلے اس لیے گزارا ہے تاکہ ان کی زندگیاں تمہارے لیے نیک بنانے کے لیے کافی ہو جائے, تاکہ ان کے یہ جو واقعات ہیں نا, ان کی جو نصیحتیں ہیں, یہ جو عبرتناک ان کی باتیں ہیں, یہ تمہارے لیے کہیں سبق کا باعث ہو جائیں. یہ اس زمانے میں ہوتے پتہ نہیں تمہارے تک ان کی ملاقات پہنچتی نہ پہنچتی, ان کے ساتھ ملتے نہ ملتے, یہ علاقے میں کہاں ہوتے کہاں نہ ہوتے. لیکن جناب والا انہیں گزار دیا ہے پہلے اس لیے تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آگے پوری زندگیوں کا خلاصہ کتابوں میں نکال کر ایسے منہ پر زبان پر منبر و محراب سے تمہارے تک پہنچا دیا جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا واقعہ تمہارے کام آ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. یہ مسئلہ سنیے گا ذرا. مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں بصرہ شہر میں داخل ہوا تو وہاں یہ سائٹ پر بڑا مشہور تھا یہ دیوانہ مجنون, نام تھا سعدون. کہتے اس سے ملاقات ہو گئی. تو مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کے پاس جا کر نہ, خود بڑے بزرگ ہیں, بڑے عالم فاضل بڑے کامل بزرگ ہیں, فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا سعدون سناؤ کیسا حال ہے, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, کیسی گزر رہی ہے. سوال یہ تھا سعدون بتاؤ کیسی گزر رہی ہے. وہ آگے سے کو اللہ کا بندہ تھا اور اندر سے پورا تھا. اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ مالک اس بندے کی بھلو صبح و شام کیسے گزر سکتی ہے جو لمبے سفر کے لیے نکل آیا ہے لیکن اس کے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی زیادہ راہ ہے. اس کی کیا ہوگی اور کیسے گزرے گی جس کا سفر بڑا لمبا ہے, یعنی قیامت تک پہنچنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں. سفر اس کا بڑا لمبا ہے, نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے اور نہ اس کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے. اور کیا تعجب کی بات ہے مالک, دیکھو بھلا اس کی کیسی گزر سکتی ہے جو سفر کر رہا ہے کس کی طرف, اس کی منزل مقصود کیا ہے. فرمایا دیکھ اس کی منزل مقصود وہ ذات ہے, وہ مالک اور خالق ہے کہ جو بڑا عدل کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے. سفر اس کا عادل اور حاکم باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں ہے. اتنا کہا اور آپ دیدہ ہو گئے, رونا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. جملہ سنیے گا. مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں نے پوچھا, میں نے کہا روتے کس وجہ سے ہو, ہم نے تو کوئی بات تمہارے ساتھ ایسی نہیں کی کہ جس سے تمہیں رونا آ جائے, روئے کیوں ہو.
مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا بندہ فوراً بولا، فرمایا بخدا اللہ کی قسم نہ میں حرص دنیا پر رو رہا ہوں، نہ کوئی مجھے دنیا کا لالچ ہے، نہ مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ ہے کہ شاید میں موت سے گھبرا رہا ہوں یا میری زندگی نے مجھے بڑی آزمائشوں پر ڈالا ہے، بڑے امتحان میرے لیے ہیں، کسی چیز پر نہیں روتا۔ اللہ کی قسم اگر رو رہا ہوں تو لیومن فرمایا اپنی زندگی کے اس دن کے لیے رو رہا ہوں جو ابھی کل گزرا ہے اور میں اس میں کوئی حسن عمل نہیں کر سکا۔ کل میرا دن گزرا ہے ایک اور میں اس میں حسن عمل کوئی نہیں کر سکا، اللہ کی قسم بخدا مجھے رولایا ہے اس بات نے، واللہ قلت الزاد فرمایا زاد راہ کم ہے، وبعد المسافہ سفر بڑا لمبا ہے اور انجام بڑا سخت ہے۔ مجھے رولا رہی ہے یہ بات، سفر میرا بڑا لمبا ہے، زاد راہ میرے پاس، یہاں زاد راہ صوفیوں کی زبان میں عمل صالح کو کہا جاتا ہے، نیک اعمال کو۔ ظاہر ہے جس بادگاہ کی طرف جا رہا ہے وہاں زاد راہ کھانا پینا تھوڑی پوچھا جائے گا، بتا کھانے میں ساتھ کچھ لایا کہ نہیں لایا، نہ، وہاں تو عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان اعتقاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان صحیح ہے، اعتقاد صحیح ہے، عمل صحیح ہے، تو جناب والا مطلب یہ کہ سفر بڑا کامیاب گزرا ہے، بندہ جس منزل تک جانا چاہتا تھا وہاں بڑی کامیابی کے ساتھ پہنچا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن جناب والا ایسا جنون والا بندہ بھی، لیکن کمال کی بات اس نے کر دی، اس نے کہا میں روتا صرف اس لیے ہوں میری زندگی کا ایک دن بغیر حسن عمل کے گزر گیا، اللہ کی قسم زاد راہ کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے اور انجام بڑا سخت ہے اور مجھے معلوم نہیں، لا ادری، جملہ سنیے گا اس درویش کا، کہتا ہے لا ادری بعد ذالک اسیر الی الجنت ام النار، فرمایا اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جب میرا سفر مکمل ہوگا تو مجھے جنت کی طرف چلایا جائے گا یا جہنم کی طرف چلایا جائے گا، ذات رہا کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ جنت کی طرف چلایا جاؤں گا یا جہنم کی طرف۔ اچھا اتنی بات ہوئی نہ صرف، تو مالک ابن دینار کہنے لگے میں کیا اللہ دے بندیا، اور لوگ تجھے مجنون کہتے ہیں، تو بڑا صاحب فراست آدمی ہے، دنیا تجھے مجنون کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے اور کم ظرف کہتی ہے، کم عقل کہتی ہے کہ تو دیوانگی کی حالت میں رہتا ہے، تو بڑا صاحب فراست اور بڑی بزرگوں والی باتیں کر رہا ہے۔ جملہ سنیے گا اس کا، کہنے لگا مالک کیا تمہیں بھی اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس کو ان دنیا زادوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ دنیا زادے سمجھتے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ دنیا زادے نہ دنیا والے اور چیز ہے، نہیں صاحب، دنیا زادہ ہونا اور چیز ہے۔ دنیا زادے کا مطلب اس نے لفظ یہ بولا ہے یہ جو اولاد دنیا ہے، دنیا کے بیٹے بن کے پھر رہے ہیں، یہ ہر وقت ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے صرف دنیا 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 ہے۔ جس شے نے ان کو دھوکے میں ڈالا، ان دنیا زادوں کو، دنیا کے بیٹوں کو، دنیا کی اولاد کو، مالک تو بڑا عالم فاضل تھا، تو کامل تھا، تو ولی تھا، کیا تجھے بھی اسی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں دیوانہ ہوں؟ تو سمجھتا ہے میں دیوانہ ہوں؟ جملہ سنیے گا اس کا، اسے کہا حق بات یہ ہے مالک سن لے، میرا اور دیوانگی کا آپس میں کیا ناتا ہے؟ کہاں دیوانگی کہاں ہم، اس کی باتوں سے اندازہ کیجیے ایسا بندہ دیوانہ تھوڑی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو ہر وقت یاد حق میں مصروف ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے بھلا؟ کہا میرا اور دیوانگی کا کیا ناتا؟ سن حق بات یہ ہے مالک، گل ہے کہ میرے مولا کے ساتھ ایسی لگ گئی ہے کہ میرے مالک کی محبت میرے دل، میرے گوشت اور میرے خون میں ایسی مکس ہو گئی ہے کہ اب اس حب سے باہر میں نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا جس کو دیوانگی کہہ رہی ہے نا، یہ دیوانگی نہیں ہے بلکہ میرے رب کی محبت ہے۔ تو حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں اتنی گنیاں گلنا کرتا ہے، اتنی کامل باتیں کرتا ہے، نصیحت عالیاں، تو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا کیوں نہیں؟ بھئی لوگوں میں اٹھا کر ان کو کوئی فائدہ پہنچا، تیرے وجود سے کسی کو کوئی بات پہنچے، کوئی سیدھی راہ پر آ جائے۔ اسے 2 شعر پڑھے مجنون نے، 2 شعر پڑھے اور وہاں سے چل دیا۔ عجیب کلندر نے 2 باتیں کہی ہیں، اس پر غور کیجئے گا۔ اس نے کہا، جواب دیا اس شعر کا، اس نے کہا کن من الناس جانبا، اے مالک میری نصیحت ہے تجھے بھی لوگوں سے الگ ہی رہنا، کن من الناس جانبا، یہ دنیا داروں سے، یہ لوگوں سے الگ ہی رہنا، اور اگر یاری سنگت لگانی ہو نا تو اپنے رب کے ساتھ لگا لینا۔ پہلا مصرع، پہلا شعر اس کا، زکات دنیا داروں سے الگ رہنا، اور اگر کبھی دل چاہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا، مصاحبت کا، اور کسی کے ساتھ سنگت اور قرب کا دل چاہے کہ کسی کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، تو مالک رب کے قرب میں بیٹھنا اس لیے
کہ یاد رکھ لوگوں کے ساتھ جتنی بھلائی کرتا چلا جائے گا تجدہم عقاربا، یہ یاد رکھ درویش کا جملہ ہے، کہا دنیا دار کو نیکی کرنے کے باوجود تو ہمیشہ بچھو کی طرح ڈسنے والا ہی پائے گا۔ درویش کا جملہ ہے، زکات دنیا داروں سے الگ رہنا اور اس کے ساتھ مصابہت اختیار کرنا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ اس کی سنگت میں رہنا، اس کے قریب ہو جانا۔ اس لیے کہ یاد رکھ جن دنیا داروں کے ساتھ ملنے کا تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کر دوں، ان کے ساتھ اگر نیکی کر بھی ڈالوں تو انہوں نے تو ساری زندگی بچھو کی طرح ڈسنے والا ہی رہنا، ان سے خیر کی امید کہاں ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بندہ ایک ہے جناب، درویش نے اتنی بات کوئی اور آگے چل دیا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے اس کا یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ میرا کل کا دن ایسے گزر گیا کہ اس نے حسن عمل کوئی نہیں کر سکا۔ حسن عمل کا مطلب درویش کی زبان میں یہ نہیں ہوتا کہ میری نمازیں رہ گئی ہیں، نماز اس کی رہتی نہیں۔ جس کے خون میں، گوشت میں، دل میں حب مولا ہو، اس کی نماز رہ جائے گی۔ بھلا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی نمازیں رہ گئیں کوئی، یا اس کا حج رہ گیا، اس کی زکوٰۃ رہ گئی، نہ، زکوٰۃ اس پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ وہ دنیا میں آیا ہے تو جناب اس کا ہے ہی روزہ سارا، وہ کہتا ہے اب ہم نے دنیا سے ہی روزہ رکھ لیا ہے۔ کئی درویشان دا جملہ ہوا ہے یہ دنیا جو ہے وہ ایک دن ہے، دنیا ایک دن کی طرح ہے۔ میں نے کسی مقام پر ایک درویش کا جملہ پڑھا تھا، اس نے کہا کہ دنیا ایک دن کی طرح ہے اور ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں نا ایک دن کے لیے تو ہم نے اس دن روزہ رکھ لیا ہے، ہمارا اس میں روزہ ہے، ہم نے اس میں روزہ رکھ لیا۔ یعنی جو حلال چیزیں ہیں نا ہم نے اس سے بھی رب کی رضا کے لیے کنارہ کشی کر لی ہے نا۔ یہ نماز وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عمل صالح ان کی زبان میں بڑا اونچا ہوتا ہے، درویشوں کی زبان میں۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابن سلام گٹھا اٹھایا لکڑیوں کا، اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، اپنے آپ کو پکڑنا، سمجھا رہی، اپنا حساب خود لے لینا۔ فرماتے ہیں کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور اٹھا کر سامنے رکھا۔ اب ظاہر ہے اچھا تشبیہ دی کہ اس کو میں لے جا رہا ہوں تاکہ آگ جلاؤں گا، روٹی پکے گی، یہ وہ ساری چیزیں اسی سے یہی فائدہ لیا جائے گا، تاپ لیں گے، سیک لیں گے اس سے۔ تو فرماتے ہیں وہ گٹھا سامنے رکھا نا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو یوسف ایک بات تو بتاؤ بھلا، کیا تمہاری اولاد میں، یہ جملہ غور کرنا ہے، تسی آپ غور کرنا ہے، اے نہیں سمجھنا بابا اپنے آپ نو کہہ رہے نا، بابا تو ان کہہ رہے ہیں، بابا تو انسان کہہ رہے ہیں جناب والا، وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے نا، دل کو مخاطب کر کے، نفس کو مخاطب کر کے کہا ابو یوسف ذرا غور کرنا کہ تمہاری اولاد میں، تمہارے خدمت گاروں میں، غلاموں میں، تمہارے شاگردوں میں کوئی بندہ ایسا ہے جو تمہیں اس سے بچا لے گا؟ بھئی اگر تمہیں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے باری تعالیٰ جل وعلا جہنم میں ڈال دے تو تمہاری اولاد میں یا تمہارے خدمت گزاروں میں کوئی ایسا ہے کہ تمہیں بچا لے گا؟ تو جناب والا مولوی جی اوتھی بہ جاؤ، اوتھی بہ جاؤ، اوتھی بہ جاؤ درویش، اوتھی بہ جاؤ، مجمع خراب نہ کریا کر، بیٹھ جاؤ۔ گزارش اپنے آپ کو مخاطب کیا اور یہ جملہ کہا بتا تیری اولاد میں اور تیرے خدمت گزاروں میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو تجھے اس سے بچا لے گا؟ اب جواب یہ آیا، یہ آپ کا ہمارا جواب ہے نا جی، ہمیں ہماری اولاد میں، ہمارے خدمت گزاروں میں ابھی تک تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمیں بچا لے گا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو دل خود جواب دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب اپنا انتظام آپ ہی کرنا ہے، ہر بندے نے اپنا انتظام آپ ہی کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اولاد میں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ بچا لے گا، یہاں جناب والا غلاموں میں، خدمت گزاروں میں، نوکروں میں کوئی ایسا نہیں مل رہا جو بچا لے گا، تو پھر جناب والا اپنا انتظام آپ ہی کرنا پڑنا ہے، یہ کہیں کسی سے امید نہیں رہ گئی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر حاوی ہوتا ہے، مومن اپنے نفس پر حاوی ہوتا ہے، وہ اپنی ذات پر حاوی ہوتا ہے، اس کو اپنے نفس پر قابو ہوتا ہے، اور رضائے الہی کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے تھے وہ اپنا محاسبہ خود کیا کرتا ہے، وہ اپنا حساب خود لیا کرتا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے وہ اپنا حساب خود لے، سال پورا گزر گیا، 2022 بھی گزر گیا، 2021 بھی گزر گیا، 2020 بھی گزر گیا، 2019 بھی گزر گیا جناب والا، اب 2023 آنے والا ہے، یہ چھوڑو آگے کیا ہونا ہے، یہ دیکھو پیچھے کوئی ایسا کام ہے جو ہم نے آگے کے لیے چھوڑا ہے، سال پورا گزر گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کو ہماری دین کے لیے ایسی خدمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی خدمت، باری تعالیٰ جل وعلا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں رحمت الہی تو بہانہ تلاش کرتی ہے بندے کو بخشنے کا، رحمت الہی بندے کی بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ بہانہ دینا بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں بڑائی کے لیے نہیں کہتا،
حدیث نعمت کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے ایسے ہی رکھے۔ یہ جو آپ میری دوڑ دیکھ رہے ہیں نا، میں کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، جب پوچھو کہتا ہے لکھ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے پڑھ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے تقریر کر رہے ہیں، کبھی کہتا ہے پروگرام چ بیٹھا ہاں، کدی آندا چینل تے آ گیا، کدی آندا تدریس کر رہے ہیں، کدی آندا ناظرہ پڑھا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ یقین جانیے ممبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم یہ ساری دوڑ صرف اس لیے ہے کوئی ایک جملہ زبان سے ایسا نکل جائے یا قلم سے ایسا نکل جائے جو قیامت کے دن بخشش کا سبب ہو جائے، بس بخدا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ قسم سے کچھ نہیں۔ یہ ساری دوڑ صرف اس لیے ہے، اور وہاں ایک جملہ ہی جناب والا بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک جملہ ہی پکڑ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زبان بڑی سنبھال کے رکھنی، کام بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، ہاتھ سنبھال کے رکھنے ہیں، نگاہ سنبھال کے رکھنی ہے، اس لیے کہ جناب والا ہو سکتا ہے شاید ایک نگاہ جو ہے، شاید ایک نگاہ بخشش کا سبب بن جائے، اور ایک نگاہ جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے پکڑ کا سبب بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس آنکھ کو اور اس ہاتھ کو، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے میری زیارت کر لی، فرمایا یہ ممکن ہی نہیں میرے دیکھنے والے کو کبھی آگ جہنم کی چھو جائے۔ یہ ہے، ایک ہی نظر پڑی ہے نا صحابی رسول، یہ بک بک کرنے والے اپنی جگہ رہے، چھوڑیے ان کو گولی ماریے، یہ کس باغ کی مولیاں ہیں، ان کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس جملے کو سمجھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے ایک جملہ حضور نے فرمایا ان کی بخشش کو اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ ایک نگاہ بخشش کا سبب بنی ہے نا، بنی کہ نہیں؟ حضور کے ارشاد پر ایمان ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی ایمان اعتقاد پر اللہ موت دے، اور کبھی کسی بے ایمان کے سامنے یہ جملہ سننے کی ہمیں توفیق ہی نہ، سننے کی بھی توفیق نہ ملے، جو کہتا ہے کہ حضور کے اصحاب میں بعض جنتی ہیں، بعض کو سزا ہو سکتی ہے۔ بھئی لکھ لعنت ہے تواڈے اوتے جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی شاید ہو سکتا ہے جہنم کا منہ دیکھنا پڑ جائے۔ ہم 1,00,000 مرتبہ بلکہ اس سے زائد مرتبہ ہر لعنت کے ساتھ 1,00,000 مرتبہ لعنت کرتے ہیں، اور ان 1,00,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 1,00,000 مرتبہ مزید لعنت کرتے ہیں ایسے بندے پر جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ ڈالنے والے کو بھی جنتی نہیں سمجھتے۔ کیا زمانہ آ گیا، اے دور آ گیا، یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ مولوی پیدا ہو گئے نا ایسے ہی جناب والا، پوری کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی کہاں نہ۔ بہرحال چھوڑیے اس بات کو، گزارش اتنی ہے، ایک نگاہ جو ہے وہ جنت کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے، اور ایک نگاہ جو ہے وہ بندے کی پکڑ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نگاہ، ہاتھ، جملہ بڑا سنبھال کے یار ایک چیز کو چلنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا خواجہ حسن بصری کے بارے میں عرض کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں مومن اپنے نفس پر حاوی ہوتا ہے، اپنی ذات پر حاوی ہوتا ہے، وہ رضائے الہی کے لیے اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ میرے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، میری زبان کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، میری نگاہ سے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے کان سے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، یا میں نے کسی کو کسی طرح سے بھی کوئی بات کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ وہ اپنا محاسبہ رضائے الہی کے لیے خود کرتا ہے۔ اور جملہ سننا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ حسن بصری فرمایا جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کا حساب آسان فرما دے گا، اور جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ خود نہ کیا، قیامت کے دن اس کا حساب بڑا سخت ہو جائے گا۔ خواجہ حسن بصری امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی، زبان سے جنتی، نام لے کر حضور نے مور کر دی، فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ آپ جس وقت امیر المومنین خلیفہ بنے نا، خلیفہ نامزد ہوئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دور بڑا ڈاٹا سی جناب والا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں چھوٹا موٹا مقابلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ہو لیا پیچھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے نبوی میں اللہ نے انہیں جو شان عطا فرمائی وہ اپنی جگہ رہی، اب خلیفہ ہو گئے، اب امیر المومنین ہو گئے، اب جناب والا نظام حکومت اور زمام اقتدار آپ کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ بھلا کیفیت کیا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو لیے، حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے، چلتے گئے ایک باغ میں داخل ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیچھے ہوتا میں بھی اس باغ پر جا لیا، لیکن میں اندر داخل نہیں ہوا، میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باغ کی دیوار کا فاصلہ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان لگا کر میں نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے تو فرما رہے ہیں عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن، فرمایا واہ 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 واہ، خطاب کا بیٹا عمر امیر المؤمنین ہو گیا ہے۔ یہ ذات پر فخر نہیں ہے، یہ محاسبہ نفس ہے۔ جملے پر غور کرنا، اکیلے جا کے اپنے آپ کو تنہائی میں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، فرمایا واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، بڑی بات ہے بڑی بات ہے، خطاب کا بیٹا عمر جو ہے وہ امیر المومنین ہو گیا۔ اللہ کی قسم عمر یاد رکھنا، تم اپنی خلافت کے دورانیے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، مگر اللہ تمہیں سزا دے گا بصورت دیگر۔ امیر المومنین جیسی شخصیت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب والا یہ حالات ہیں ان شخصیات کے۔ بس آخری ایک بات اور سنیے، حضرت ابراہیم التیمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محاسبہ نفس کا معنی یہ ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو مخاطب کرے، بندہ اپنے آپ کو مخاطب کرے، رات اپنی سرزنش خود کرے، سزا خود اپنے آپ کو دے۔ وہ کیسے کہ رات اپنے آپ کو مخاطب کر کے خود کہے تو اے کام نہیں سی کیتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تمیز تو ہے نا، اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے، کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے کون سا برا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو محاسبہ نفس کا معنی یہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھے دس ہو یہ کام نہیں ہو کیتا، جے اے کام کیتا ہی تو 10 سے سزا کی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کرے، بتا یہ کام تو نے نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، یعنی اپنی جتنے کوتاہیوں والے عمل ہیں اس پر خود اپنا حساب لیتا جائے۔ اور اگر اس کو معلوم ہو کہ اس پر سزا ہو سکتی ہے، سمجھتا ہے، اس یہاں سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے، تو فوراً بارگاہ حق میں توبہ کرے اگر حقوق الہیہ میں سے ہے، اور اگر بندوں میں سے کسی کا حق مارا ہے تو اس سے جا کے اپنا حق معاف کروائے، بھئی انجانے میں ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میرا حق معاف کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ بس آخری بات، حضرت ابراہیم التیمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ابراہیم تیمی خود فرماتے ہیں، فرمایا ایک دیہڑے بہ کے نا تے اپنے آپ نے مخاطب کیتا، یرا تصور کر کے تو جنت ہی چاہ، اے غور کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ پہلے اس لیے گزر گئے تاکہ ان کے یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے لیے نصیحت ہو جائے، ہم سیدھی راہ پر آ جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں ہمارے اعمال بد کی وجہ سے لوگوں ہمارے بعد والوں کے لیے کوئی عبرت کا سبب نہ بنا دے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعید تو کوئی نہیں، ہر بندے نے پتا ہے اس وقت۔ اچھا جملہ سنیے، ابراہیم التیمی فرماتے ہیں تصور کیا یارا تو جنتی چاہ، تو جنت پھل کھا رہے ہیں اور وہاں کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، تصور کر کے تو جنت کی نہر پر آیا ہے، یہاں دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، جناب والا تو یہاں سے جام پی رہا ہے، اور غور کر تجھے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تیری خدمت کے لیے، تیری خوشی کے لیے، آسائش کے لیے اللہ نے تجھے حوریں نصیب کر دی ہیں، تو ان سے قریب ہو رہا ہے، ان سے بغل گیر ہو رہا ہے، تصور کر۔ فرماتے کر لیا، اپنے آپ کو جنت میں تصور کیا، بھئی وہاں سے پھل بھی کھا لیا، وہاں سے جنتی نہروں سے پی بھی لیا، اور یہ بھی تصور کر لیا کہ جنتی مخلوقات اللہ نے ہماری خدمت پر معمور بھی کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تصور جس ویلے پورا ہویا نا، تو نال ہی میں اپنے آپ نے کہا، میں کہ چل ہن اے تصور کر کے تو جہنم چاہے، اب یہ تصور کر کہ تو جہنم میں ہے اور وہاں کھانے کے لیے تجھے زقوم مل رہا ہے۔ زقوم سمجھ دے ہو، یہ ایک پھل ہوتا ہے، یہاں آپ یہ چلے جائیں نا اس طرف، یہ جو ریلوے کیریج شاپ نہیں پیچھے، یہاں جو منڈی لگتی ہے نا، یہاں ہوتا ہے، یہ لوگ ریڑیوں پر لے کر نا پھر رہے ہوتے ہیں، یہ جہنمی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نہ گلے میں ایسے اٹک جائے کہ جیسے کانٹا نہیں مچھلی کاٹ جاتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا کوئی ہڈی مثال کے طور پہ کوئی ایسے گلے میں اٹک جائے نا، نہ نیچے جائے نہ اوپر آئے، کچھ بھی نہیں، یہ ایسے، لیکن غذا یہی ہے، اتھے بھوک بھی لگ جانی، اور اگر بھوک لگی ہے سزا کے طور پر تو کھانے کے لیے یہ دیا جائے گا، یہ جہنم کی غذا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے،
یہ زقوم کا درخت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں اس کو شجر ملعونہ کہا ہے ایک تفسیر کے مطابق، یہ لعنت زدہ درخت ہے۔ فرماتے تصور کر کے تو جہنم میں ہے، کھانے کے لیے زقوم دیا جا رہا ہے، اور جب زقوم حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تو پینے کے لیے جہنمیوں کی سزا کے سبب ان کے جسموں سے جو پیپ اور ریشہ نکلا ہے گلا تر کرنے کے لیے وہ دیا جا رہا ہے، وہ پی رہا ہے۔ یہ تصور کر، اور اب یہ بھی تصور کر ساتھ کہ پہلے تو وہاں تصور کیا نا کہ جنت میں آسائش کے لیے جو ہے وہ خوشی کے لیے اللہ نے جنتی حوریں جو ہیں وہ پاس کر دی ہیں، ان سے معانقہ ہو رہا ہے، بغلگیر ہو رہے ہیں۔ اب یہ تصور کر کے جہنم میں تجھے بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، کھانے کے لیے زقوم دیا جا رہا ہے، اور پینے کے لیے تجھے پیپ دی جا رہی ہے۔ اچھا اب فرماتے ہیں یہ تصور جب دونوں کر لیے نا تو ابھی میں اپنے آپ کو یہی تصور کر رہا ہوں کہ میں جہنم میں ہوں، اور فوراً کہتے ہیں میں جہنم میں ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے بتاتا ہوں بتا یہاں آ کر تیری اب کیا تمنا ہے۔ یہاں جہنم میں جب پہنچ گیا ہے، یہ تصور ہے سارا، اب جب جہنم میں پہنچ گیا ہے بتا تیری کیا تمنا ہے، تو میرا نفس مجھے جواب دے کر کہتا ہے اريد ان ارد الى الدنيا فاعمل صالحا، اے کاش مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے کہ وہاں جا کر اب میں نیک عمل کروں تاکہ واپس یہاں نہ آ جاؤں۔ کہتے میں تصور کر رہا ہوں یہ کھانے کے لیے مل رہا ہے، یہ پینے کے لیے مل رہا ہے، یہ بیڑیاں پہنائی گئی ہیں۔ نفس سے پوچھا بتا آپ کیا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کاش دنیاوی زندگی واپس مل جائے اور وہاں جا کر ایک مرتبہ دنیا میں جا کر عمل صالح کروں، اب انجام دیکھ لیا ہے۔ فرمایا اب جب تصور مجھے یہاں تک لے آیا نا تو فوراً میں نے زبان سے اس کو مخاطب کر کے کہا جس بات کی تمنا تو نے جہنم میں جا کر کرنی ہے کہ دنیاوی زندگی مل جائے، بندہ خدا اسی دنیاوی زندگی میں جی رہا ہے، اب نیک عمل کر لے، اب کر لے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب کر لے، وہاں جا کے جہنم میں جو تمنا کرے گا اس بات کی کہ کاش دنیا کی زندگی ایک مرتبہ دوبارہ مل جائے تو وہاں جا کر عمل صالح کروں گا تاکہ واپس نہ آ جاؤں یہاں پر، تو یہ تو تصور ہے سارا ابھی جہنم کا، تو سہا نہیں جا رہا اور تمنا کرتا ہے کہ واپس دنیاوی زندگی مل جائے، وہاں جا کے نیک ہو جاؤں۔ تو بندہ خدا اب حقیقت میں آ، یاد کر تو دنیاوی زندگی میں ہی تو جی رہا، اور کہاں جی رہا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسے گزارنے کے لیے نہیں دی بھئی ٹھیک ہے گزر رہی ہے جیسے گزر رہی ہے، نہ 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 ایسا نہیں۔ کاروبار معاش کدی کدی تقریرہ سن کے آپ سب اس طرح لگتا ہوئے کہ سارا کچھ ہی چھاڑ دئیے تو شاہ جی نو کہیے اپنے مدرسے ہی شان داخل ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دنیاوی معاش چھوڑنے کی بات نہیں، گزارش صرف اتنی ہے جناب والا اس بات کا خیال فرمائیے اس دورانیے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا حق ہے، جو دین کا حق ہے، وہ ادا فرمائیے، اور اس بات پہ غور کیجئے۔ دوبارہ سے آیہ مبارکہ دوہرا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور خود اس بات پر غور کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے تمہارے ہر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر